یوم الاعیاد الاکبر، اگر اللہ نے کائنات میں کوئی عید بنائی ہے، سب سے بڑی عید ہے جس کا نام ہے غدیر، اور آپ لوگ اس کو منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الذی هو اقرب الی من حبل الورید، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شأنہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی وقفے کے کافی وقت، کافی حصہ گزر گیا، بس چند منٹ آپ مومنین کی زیارت کر کے آپ کی زحمت تمام۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مقدس اور معروف آیہ مبارکہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے۔ خداوند متعال جس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے پیغمبر، آج کا جو یہ دن ہے، اس دن میں نے اپنے سارے کا سارا دین مکمل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، جتنی میری نعمات تھیں سب کی سب کو مکمل کیا۔ اور تیسری بات، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں راضی ہو گیا اور تیرے لیے بھی میں نے جو اسلام کو بنایا ہے اس کو منتخب کر دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی فقط ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، جس میں پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں، من استمع آیۃ من القرآن خیر لہ من ثبیر ذہب۔ ایک بندہ جب قرآن مجید کی کسی آیت کو غور سے سنتا ہے، بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کو سننے کا ثواب کتنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت کو غور سے سنتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سَبِيرِ ذَهَبٍ۔ یمن ملک میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے سبیر۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، اگر اس پہاڑ کو سونے اور چاندی جواہرات میں تبدیل کر دیا جائے، اور وہ سونے چاندی والا تبدیل شدہ پہاڑ اللہ کی راہ میں غرباء، فقراء، مساکین کو تقسیم کر دیا جائے، اس پہاڑ کے تقسیم کرنے کا ثواب کم ہے، قرآن کی ایک آیت کو غور سے سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ سلامت رہے۔ قرآن کو غور سے سننے کا ثواب۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ میں تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری اہل بیت۔ اب پتہ چل گیا کہ قرآن کی ایک آیت کو سننے کا ثواب کیا ہے۔ وہی پیغمبر فرما رہے ہیں، من استمع فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع۔ جو بندہ میرے بھائی علی کی ساری فضیلتوں میں سے فقط ایک فضیلت کو غور سے سنے گا، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے انجام دیے ہوں۔ علی کی فضیلتوں کو سن کے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
یہ تو ہے علی کی فضیلت کو سن کے۔ اب جو بندہ علی کی فضیلت پڑھتا ہے اس کے لیے فرمایا من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها باللسان۔ جو بندہ کسی مومن بھائی کو مولا علی کی ساری فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت سناتا ہے، کسی دربار میں، کسی مسجد میں، کسی ممبر پہ، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی گھر میں، آپس میں کوئی ایک مومن دوسرے کو میرے بھائی علی کی فضیلت بیان کرتا ہے، بیان کرنے والے کا ثواب یہ ہے جو گناہ اس نے اپنی زبان کے ذریعے کیے ہوں اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ علی کی فضیلت سننا۔ اور پھر فرمایا جو بندہ من کاتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب تستغفر لہ الملائکہ ما دام تلک الکتابہ، اگر کوئی بندہ علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت کو کسی دیوار پر، کسی مسجد میں، کسی ممبر پہ، کسی کتاب میں، کسی کاغذ میں، کسی برگے پر اگر میرے بھائی علی کی ساری فضیلتیں نہیں ایک فضیلت علی کی لکھتا ہے، جب تک وہ لکھا ہوا برگا موجود رہتا ہے اللہ کے فرشتے لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سلامت یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ یہ جو آپ لوگ اس وقت رات کے 11 بجے اور یہ میرے خیال میں 12 بجے تک تو یقیناً 2-3 بار 2 افراد میرے پاس پڑھنے والے ہیں، 12 بجے تک 12:30 1 بجے تک جشن جائے گا۔ یہ جو آپ لوگ جشن یا مجلس سننے کے لیے آئے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ رات کو اس وقت 11 بجے غالباً دریا کا کنارہ ایک سنسان جگہ پہ جو آپ لوگ جشن سننے کے لیے آئے ہیں وہ میں فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیغمبر نے فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنت۔ جو بندہ رات کے اس وقت اس غرض سے آتا ہے مجلس میں، جشن میں، کسی محفل میں جاؤں گا تاکہ کوئی چیز حاصل کر کے آؤں، وہ دریا کے کنارے نہیں، وہ جنگل میں نہیں، فہو سالک علی سبیل الجنت، وہ جنت کے رستوں پہ چل رہا ہے۔ یہ جو آپ لوگ آئے ہیں عام جگہ نہیں ہے، فَهُوَ صَالِقٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ۔ پھر فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم آتاہ اللہ بکل قدم ثواب نبی من الانبیاء۔ جب آپ لوگ گھر سے اس غرض کے لیے چلتے ہیں کہ جا رہے ہیں کسی محفل میں، کسی جشن میں، کسی مجلس میں تاکہ کچھ حاصل کر کے آئیں، رسول فرما رہے ہیں اللہ سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب غور کیے یہ جو ہم مجالس میں آتے ہیں اس کا ثواب کتنا ہے۔ پھر فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم آتاہ اللہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ۔ جب تو گھر سے نکلتا ہے چھوٹے چھوٹے قدم رکھا کر، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو جتنے قدم رکھے گا اللہ کل قیامت کے دن ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک محل عطا فرمائے گا۔ البتہ مدینۃ فی الجنہ صرف محل نہیں، ایک شہر۔ اب سمجھ آئی؟ یہ شکریہ ادا کیا کرے محمد و آل محمد کا جنہوں نے ہمیں یہ مواقع عنایت فرمائے کہ ہم مجلس میں جشن سننے کے لیے ہم کسی محفل میں آتے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، ایک قدم ہم رکھتے ہیں جنت میں ایک شہر مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو جناب ابو ذر غفاری نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ
حضور و جنازت العابد خیر لکا ام مجلس العالم، یا رسول اللہ یہ بیان فرمائے کہ کہیں پہ بعض مجلس جشن ہو رہا ہو، اس مجلس جشن اس عالم کی محفل میں بیٹھنے کا درجہ زیادہ ہے، یا کوئی عابد عبادت گزار بندہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا جنازہ لے کے لوگ جا رہے ہیں، اس کے جنازے میں شرکت کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک جگہ پہ مجلس جشن محفل یا عالم کی کہیں کوئی محفل لگی ہوئی ہے، اس میں شرکت کا زیادہ ثواب ہے جہاں پہ علمی گفتگو ہو رہی ہو، یا ایک جنازے میں شرکت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر یاد رکھ، حضور و ساعت عند العالم احب الی اللہ من حضور الف شہید من شہداء البدر۔ تو ایک جنازے کی بات کرتا ہے، اگر کسی عالم کی محفل میں تو بیٹھ جاتا ہے، عالم کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تو 1000 شہید، وہ بھی عام شہید نہیں، شہداء بدر جتنا مقام رکھتے ہوں ان کو جنازے کو چھوڑ دے، عالم کی مجلس میں شرکت کر۔ صرف یہ نہیں، پھر فرمایا حضور و ساعت عند العالم احب الی اللہ من قیام الف لیلہ تصلی فیہ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کسی عالم کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 رات، ساری رات بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہتا ہے، اس سے زیادہ ثواب ہے کسی عالم کی محفل میں بیٹھنا۔ پھر تیسرا فرمایا حضور و ساعت عند العالم احب الی اللہ من الف صوم۔ جو بندہ کسی عالم کی محفل میں شرکت کرتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ 1000 دن کے روزے رکھنے سے۔ پھر فرمایا حضور و ساعت عند العالم احب الی اللہ من الف غزوات۔ پیغمبر کے ساتھ مل کر 1000 غزوے میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے کسی عالم کی بیٹھ کے مجلس سننا۔ پانچویں بار فرمایا حضور و ساعت عند العالم احب الی اللہ من قراءۃ القرآن کلہ۔ پورے قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب ہے کسی عالم کی محفل میں بیٹھنا۔ پورے بر محمد و آل محمد صلوات۔ جب فرمایا نا کہ پورے قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب ہے، اس وقت جناب ابا ذر غفاری پہلے بھی اتنی فضیلتیں سن چکے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ من قراءۃ القرآن کلہ، پورے قرآن کی تلاوت سے زیادہ ثواب کسی مولوی کے پاس بیٹھنا؟ فرمایا نہیں، حضور و ساعت عند العالم احب الی اللہ من قراءۃ القرآن 12,000 مرہ۔ 12,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کا ثواب کم ہے، کسی عالم کی محفل میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اور آخر میں دلیل دی فَإِنَّ مُذَاكَرَةَ الْعِلْمِ تَعْرِفُونَ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ۔ جب تم کسی عالم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تجھے حلال اور حرام کا پتہ چلے گا۔ اب ایک سوال وہ ہمارے برادران کے لیے مشہور ہے کہ ایک بندہ آیا جلدی کہیں سے بھاگتا ہوا، جماعت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی تو نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو وضو نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے اگر میں وضو کرتا تو جماعت نکل جاتا، میں وضو کرتا جماعت نکل جاتا۔ اب اگر ایک بندہ 70,000 سال بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہے، کوئی فائدہ؟ نماز کوئی نہ۔ اگر وضو کرتا ہے ہاتھ نہیں دھوتا ہے، وضو باطل، نماز باطل۔ دلیل جو پیغمبر کی اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے، 1000 رات کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، 1000 دن روزے رکھنا، 1000 غزوے میں شرکت کا ثواب، 1000 شہید کے جنازے کو چھوڑ دینا اور مولوی کے پاس بیٹھنا، کیوں؟ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی وضو اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ اب نماز کے ہیں مثلا 2 سجدے، تو ایک بندہ ایک سجدہ کرتا ہے، بس ایک ہی کافی ہے۔
نماز باطل. تو کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو جو میں انجام دے رہا ہوں ہے تو ٹھیک. اپنے والد سے گھر میں، اور والدین کا بھی یہ فریضہ ہے جتنے والد تشریف فرمائے، یہ جو ابتدائی مسائل ہوتے ہیں نماز کے، روزہ کے، یہ وضو کے، غسل کے، یہ اپنے بچوں کو سمجھانا ضروری نہیں کہ مولوی کے پاس بھی بھیجیں. جتنا ثواب مولوی کے پاس بھیجنے کا ملے گا آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ کو بھی ملے گا. اس کی ذات کریم ہے، آپ کو بھی دیکھ. میرا بیٹا غسل ایسے کیا جاتا ہے، وضو ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. اور پھر ایک اور طریقہ ہے، میں زیادہ وہ طول نہ دوں، کہ جب گھر سے نکلتے ہیں نا نماز کے لیے تو چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آیا کریں تاکہ ان کی عادت ہو جائے. ایک بہت بڑے مورخ ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ مسجد 10 سال بعد ویران اور تباہ و برباد ہو جاتی ہے جس میں بچے نہ ہوں. ہر وہ جشن، ہر وہ مجلس حسین، ہر وہ محفل حسین جس میں آج بچے نہیں ہوں گے کل اس میں کوئی نہیں آئے گا، عادت ہی نہیں بنے گی. اور ہمارے ہاں تو الحمدللہ بڑا اچھا ماحول مزاج ہے. شہروں میں آپ جائیں، بڑے بڑے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جوانوں کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے. ایک دفعہ ہمارے استاد نے سیالکوٹ میں وہ مجمع والوں سے پوچھا بھئی یار اس میں جوان بڑے کم نظر آتے ہیں. تو شخص کہتا ہے جی بچپن میں ہم تو لے کے نہیں آتے تھے، سو جاؤ نا مجلس پہ جا رہے ہیں، بچے سو جاتے تھے. اب ان کی عادت ہی نہیں ہے، اب ان کو اہمیت ہی نہیں ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کل انہوں نے یہ فرش عزا بچھانا ہے، کل غدیر کا اہتمام انہوں نے ہی کرنا ہے. میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دوں، بس انشاءاللہ جو میرے برادر نے مولا رضا علیہ السلام کی حدیث پڑھی تھی وہ پوری حدیث ایک خطبے کی صورت میں ہے، اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں. میں نے فقط 2 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں کہ اللہ کی ذات نے انسان کو روئے زمین پر 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں آج کے دن کے صدقے میں. ایک ہے خود ذات علی، ایک ہے ولایت علی، اور ایک ہے آج کا دن جس میں ولایت کا اعلان کیا گیا. میں نے وہ آج کا دن بیان کرنا ہے کہ آج کا دن کون سا ہے. مولا رضا علیہ السلام اقبال الاعمال میں یہ روایت درج ہے، بڑا تفصیلی خطبہ ہے مولا رضا علیہ السلام کا. مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْعِلْمِ أَن يَنْصِبَ كُرْسِيَّ كَرَامَةِ اللَّهِ وَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ كُلُّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ. یہ جو آج کا دن ہے جناب جبرائیل پہلے آسمان کے فرشتوں کو، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے، پانچویں، چھٹے 7 آسمان کے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ دو. ہم جشن منا رہے ہیں غدیر کا، آج کا دن بیان کر رہا ہوں کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ عرش پہ آج کا دن کیسے منایا جاتا ہے؟ جناب جبرائیل اعلان کرتے ہیں اَن يَنْصِبَ كُرْسِيَّ كَرَامَةِ اللَّهِ کہ اللہ کی کرسی کو علی بیت المعمور، بیت معمور پر لگاؤ. وہ بیت معمور کون سا بیت معمور ہے؟ 4تھے آسمان پر ہے جس کے 1,00,000 ستون ہیں. جہاں پہ جشن ہوتا ہے ہم یہاں پہ منا رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. پوری کائنات، پوری عالم انسانیت میں 365 دنوں میں ایک آج کا دن ہے. اللہ کے سارے فرشتے 7 آسمان چھوڑ دیتے ہیں، مولا علی کے جشن کا اہتمام کرتے ہیں بیت معمور پر. اور اس کی 1,00,000 اینٹیں ہیں جو سونے کی ہیں جس جگہ پہ وہ جشن کا اہتمام کیا جاتا ہے. 1,00,000 اینٹیں ہیں اور 1,00,000 اس میں سبز یہ درخت اور پھل لگائے گئے ہیں. اللہ کے 1,00,000 پرندے وہاں پہ آتے ہیں جن کے پر لولو اور مرجان کے ہوتے ہیں. جناب جبرائیل اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، منبر لگ جاتا ہے. اب آپ کی فضیلت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں،
وہ اللہ کے فرشتے پہلے آسمان والے، دوسرے والے، تیسرے والے، چوتھے والے، پانچویں والے، چھٹے والے، ساتویں والے، ساتوں آسمانوں کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور 3 کام کرتے ہیں۔ آج کے دن وہ کیسے جشن مناتے ہیں؟ وہ جب جشن مناتے ہیں سارے کے سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، جناب جبرائیل منبر پہ آ جاتے ہیں، خطبہ طولانی دینے کے بعد 3 کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یصنعون محمد و آل محمد و یستغفرون لمحبی محمد و آل محمد و یلعنون عن مبغض محمد و آل محمد۔ 3 کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آج کے دن ان کے جشن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی ثنا کرتے ہیں، محمد و آل محمد کی ثنا کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ، یہ جو آپ فرش پہ بیٹھے ہیں، تستغفرون، پہلے آسمان والے تھوڑے سارے فرشتے نہیں ہیں، پہلے آسمان والے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتوں آسمان کے فرشتے مل کر تستغفرون لمحبی شیعت محمد و آل محمد، آپ لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم جن کے لیے ساتوں آسمان کے فرشتے آج کے سارے اپنے کام چھوڑ کے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام، وَيَلْعَنُونَ لِمُبْغِضِ محمد و آل محمد، اور محمد و آل محمد کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مولا رضا علیہ السلام بادشاہ نے، وَهُوَ الْيَوْمَ الَّذِي يَأْمُرُ اللَّهُ كِرَامًا كَاتِبِينَ أَن يَرْفَعَ الْقَلَمَ عَنْ مُحِبِّي شِيَّةِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ 3 ایام۔ اے میرے فرشتوں، خبردار، 18 ذی الحج، 19 ذی الحج، 20 ذی الحج، میرے جو علی کے شیعہ ہیں ان کا کوئی گناہ نہیں لکھنا۔ یہ جو میرے علی کے شیعہ ہیں نا، ان کا کوئی گناہ نہیں لکھنا۔ پھر فرمایا اس دن کا نام ہے یوم التبسم بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس کا نام ہے یوم التبسم۔ تیسری حدیث جو فرمایا، یوم التبسم سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ فقط آج کے دن مسکراتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کرامن کاتبین کو کہتی ہے ان یعفو کبیرتن او صغیرتن، اس کے سارے گناہ جو لکھے ہوئے ہیں، چاہے کبیرہ ہے چاہے صغیرہ ہے، سارے کے سارے مٹا دو آج علی کے صدقے میں، اس کے سارے گناہ معاف دو۔ اچھا اب جملہ سننا، علی علیہ السلام کی ذات تو الگ، علی کی ولایت الگ، فقط آج کے دن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اب اتنا فضیلت والا یہ دن ہے، جملہ سننا، اتنا فضیلت والا یہ دن ہے، آج صبح کا سورج طلوع ہوا، جو اب تک گنہگار تھا، علی کی ولایت کے اقرار کے صدمے میں اس محفل میں آ کے جب واپس گھر جاتا ہے معصوم ہو جاتا ہے۔ اور 2 چیزیں اللہ کی ذات نے جو ہمیں عطا کی ہیں، 2 ہی یوم ہیں، ایک ہے یوم الولا، ایک ہے یوم البکا۔ یوم الولا یہ آج کا دن، آج کے دن اللہ فرما رہا ہے جو ایک بار فقط، مولا رضا کہتے ہیں جو ایک بار فقط مسکرا دے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یوم البکا کہ جو من بکا او ابکا، جو بندہ میرے مولا حسین پر روئے یا رونے والی شکل بنائے، اللہ کہتا ہے واجبت لہ الجنہ، 2 ہیں، یا رونا ہے یا رونے والی شکل بنانا ہے یا مسکرانا ہے۔ اب جس کی خوشی اور غمی، جملہ سننا، جس کی خوشی اور غمی جنت بانٹتی ہو، وہ حسین و علی کا مقام کیا ہوگا؟ یہ فقط دن ہے جو ہمیں واجبات لہ الجنہ کہہ رہے ہیں، ان کی ذات تو الگ، ان کا مقام کیا ہے؟ پھر فرمایا وَهُوَ يَوْمُ الزِّيَارَةِ، آج کے دن جو بندہ کسی مومن بھائی کی زیارت کرے گا،
من زار مومنا، آج کے دن جو بندہ کسی مومن بھائی کی زیارت کرے گا، کیا فرماتے ہیں مولا؟ 4 اجر، نور اللہ قبرہ 70 نورا، ادخل اللہ فی قبرہ 70 نورا۔ جب یہ بندہ چلا جائے گا اور اس غرض سے آئے گا کہ چلو مجلس میں جاتا ہوں مومن بھائیوں کی زیارت کروں گا، جشن میں جاتا ہوں کسی مومن بھائی کی زیارت کروں گا، گھر سے باہر نکلتا ہے کسی مومن بھائی کی زیارت کا نام ہے یوم زیارت ہے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں 4 اجر۔ جب یہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، جب جائے گا قبر میں، سب سے پہلا جو انعام ملے گا، ادخل اللہ فی قبرہ 70 نورا، اللہ کی ذات 70 نور اس کی قبر میں بھیجے گا۔ اچھا، جب کسی قبرستان میں کسی کو دفن کر کے آتے ہیں تو سارا اندھیرا ہوتا ہے، لیکن آج کے دن چونکہ فلاں دن بھائی تو گھر سے نکلا تھا اجداد مومن بھائی کو ملنے کے لیے، اس کا یہ اجر ہے کہ تیری قبر میں 70 نور آ گئے۔ وَوَسْعَ قَبْرَهُ، دوسرا انعام کیا ملے گا؟ اس کی قبر اتنی ساری نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک کر دے گا۔ آج کے دن کسی مومن بھائی کی زیارت کرنا، ملاقات کرنا۔ وَتَسْتَغْفِرُونَ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ، 70,000 فرشتے اس کے لیے آج کے دن سے لے کر قیامت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو فلانی دیوار یاد ہے؟ او فلان جگہ تے اس وجہ تو گلیا ہوں کہ آج عید غدیر ہے تو میں اپنے مومن بلادی جا کے زیارت کراں۔ اور چوتھا، وہی 70,000 فرشتے یستبشرون لہ بالجنت، آخر میں آ کے جنت کی بشارت دیں گے۔ یہ فقط آج کے دن کی فضیلت، مولا علی کی ولایت کی فضیلت الگ، ذات علی الگ۔ پھر فرمایا یوم الطعام، ایک مومن بھائی کو آج کے دن صدقہ کھلانا، کھانا کھلانا۔ کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلا دے، یقیناً جشن تھا تو آپ سب مومنین نے کھانے کا انتظام کیا، یہ جو آپ لوگوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہے اس کا اجر۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ایک مومن بھائی کو کھانا کھلانے کا ثواب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کو کھانا کھلایا ہے آج کے صدقے میں۔ ہم رات ادھر ہی ہیں، اگر کوئی کھلانا چاہے تو پر محمد والے محمد صلوات۔ خدا بند عالم آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا یہ یوم الطعام ہے، پھر فرمایا یوم صدقہ ہے، آج کے دن صدقہ دینا 1 لاکھ درہم کے برابر ہے۔ 1 روپیہ صدقہ دو، کل قیامت کے دن 1 لاکھ اللہ سے لے لینا۔ اگر یہ ہے، اور آج کے دن آپ کے اور میرے مولا علی کا نام لینا، اگر میں جسارت نہ کروں جہاں پہ 1 روپیہ صدقہ دینا 1 لاکھ کے برابر ہے، ایک بار یا علی کہنا 1 لاکھ کے برابر ہے۔ یا علی یا علی یا علی، پر عظمت محمد والے محمد صلوات۔